الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللہ رحیم و کریم کی حمد و ثنا جناب رسول رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پہ درود و سلام لا انتہا، جناب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس صحابہ کی مقدس جماعت پر بھی اللہ کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں۔ کہنا چھیڑنا نہیں، اس بندی بات گونجن لگ رہی ہے۔ محترم میں نے چھڑ دیو سن جتنے بھی ہے نا وہ ٹھیک نہیں رہا ہے تو سسٹم چھوڑ دیو ہے کہا صاحب چھڑ دیو کوئی گل کرن دیو۔ سورہ توبہ کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، چھڑ دیو اس کہتے چھڑ دیو، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے اپنے رسول پر اور اہل ایمان پر تسلی نازل فرمائی۔ آج کا عنوان بھی بڑا عجیب ہے۔ ہمیشہ علماء کرام بیان فرماتے رہتے ہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر فرمایا ہے وہاں اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ذکر فرمایا، لیکن آج کا عنوان کچھ یوں ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کے ساتھ اپنے پاک پیغمبر کی محبوب ہستی کا ذکر فرمایا ہے وہاں اپنے پیغمبر کے محبوب صحابہ کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ بات پھر سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنا ذکر فرمایا وہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ذکر فرمایا۔ اور آج میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنا ذکر فرمایا پھر اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر فرمایا، پھر اس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبوب ہستیاں ہیں وہ ہیں آپ کے صحابہ، ان کا بھی ذکر فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو نعمت میں نے اپنے نبی کو دی وہ نہیں نعمت
نعمتوں سے میں نے اپنے نبی کے محبوب صحابہ کو بھی دی۔ جو تسلی میں نے اپنے پاک پیغمبر کو دی صلی اللہ علیہ وسلم، وہی تسلیاں میں نے آپ کے صحابہ کو بھی دی۔ یعنی جہاں میں نے اپنے نبی کو یہ یقین دلایا کہ میں آپ کو غالب کروں گا، آپ کو فاتح بناؤں گا، تو میں نے آپ کے صحابہ کو بھی یہ تسلی دی کہ میں آپ کو بھی غالب کروں گا، آپ کو فاتح بناؤں گا۔ اس لیے کہ نبی کا غلبہ جو ہوتا ہے حقیقت میں اللہ کا غلبہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا غلبہ ہوتا ہے، اور صحابہ کو جو غلبہ اور نصرت عطا فرمائی جاتی ہے وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے عطا فرمائی جاتی ہے۔ مقصد بھی ایک تھا، منزل بھی ایک تھی، مدعا بھی ایک تھا کہ اللہ کے کلمے کو بلند فرمانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد، منزل یہی تھی کہ اللہ کے کلمے کو بلند فرمایا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ بغض رکھنے والے لوگ، ان کی غلطیاں نکالنے والے لوگ، سب سے پہلے ان کو یہ سمجھنا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے، محفوظ ہیں۔ معصوم اگر کوئی ذات ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بعد ہر کسی نہ کسی سے لغزش بشری ہوئی، دین بن رہا تھا، ان سے لغزش ہوتی قرآن نازل ہو جاتا، ان سے کوئی لغزش بشری ہوتی اللہ حکم نازل فرما دیتا۔ ان کی لغزش ایسی نہیں ہے جیسے میری اور آپ کی لغزش ہے۔ کیوں؟ میرے اور آپ کے سامنے دین واضح ہو چکا، دین مکمل ہو چکا، دین کامل ہو چکا۔ اس وقت دین بن رہا تھا، ان سے لغزش ہوتی تو اللہ کا قرآن آ جاتا، ان سے کوئی لفظ بشری ہوتی اللہ رہنمائی فرما دیتا کہ آئندہ ایسا نہیں کرنا، آئندہ ایسا نہیں کرنا، اگر یہ لغزش ہوئی ہے تو اس کا یہ جرمانہ ہے، اس کا جناب یہ بدلہ اٹھانا دینا پڑے گا۔ اس وقت دین بن رہا تھا، اس لیے ان کی غلطی کو اپنی غلطی پہ قیاس کرنا یہ بھی بہت بڑی بھول ہے اور بہت نقصان کی بات ہے کہ صحابہ کو اپنے معیار پر رکھ کے سوچنا، دیکھیں جی صحابہ سے یہ لغزش ہوئی، صحابہ سے یہ لغزش ہوئی۔ وہ یار اس وقت نبی علیہ السلام بھی موجود تھے، وہی آ رہی تھی، اللہ معاف کرتا جاتا تھا، ساتھ ساتھ احکام نازل ہوتے جاتے تھے۔ اب یہ ہوا ہے تو اس کا بدلہ یہ ہے، یہ ہوا ہے تو اس کا بدلہ یہ ہے۔ آپ دیکھیں ایک آدمی نے، ایک صحابی نے اپنی بیوی کو ماں اور بہن کہہ دیا۔ ماں جب کہہ دیا اس کو تو اب اس کی بیوی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی۔ لغزش تو ہو گئی نا، اپنی بیوی کو ماں کہہ دیا، یہی لغزش بشری ہے۔ اب جب کہہ دیا تو ان کی بیوی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں گئی، جا کے کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے خاوند نے مجھے ماں کہہ دیا ہے، اس کا حل فرمائے۔ فرمائے اس کا حل میرے پاس تو نہیں ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ حل تو آسمان سے آئے گا نا، وحی کا زمانہ ہے، وحی آ رہی ہے، جبریل آ رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس موجود ہے۔ فرمایا میں کیا کروں؟ فرمایا اللہ کے ساتھ کو عز و نیاز کرو، عاجزی کرو، اللہ سے مانگو۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرما دیا، قد سمع اللہ قول الذی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔
اللہ نے اس عورت کی بات کو سن لیا، اے محبوب، جو آپ سے جھگڑا کر رہی تھی، وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا، جو آپ سے جھگڑا کر رہی تھی کہ میرے مسئلے کا حل فرمائیں۔ فرمایا اس کے مسئلے کا حل یہ ہے لغزش بشری ہوئی، حل آسمان سے اترتا تھا۔ فرمایا اب کیا کرے؟ فرمایا ایک غلام آزاد کرے، 2 مہینے کے روزے رکھے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قانون بنا دیا قیامت تک کے لیے، اگر صحابی سے یہ لغزش نہ ہوتی، صحابی کی لغزش بھی رحمت کے باعث ہے، رحمت کا سبب ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ صحابی سے لغزش ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن بنا کے قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے قانون بنا دیا کہ اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو ماں کہہ دے کہ تو میری ماں کی طرح ہے، تو میری بہن کی طرح ہے، تو فرمایا اس کو یہ ہے کہ یا تو ایک غلام آزاد کرے، یا 60 روزے رکھے، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اب قانون بن گیا۔ یہ لغزش صحابی کی بھی امت کے لیے باعث رحمت ہے، باعث زحمت نہیں۔ وہ اندھا کیا جانے جس اندھے کو علم ہی نہیں ہے کہ صحابی کی لغزش اللہ کی رحمت کا سبب بنا کرتی تھی اور بن گئی پوری امت کے لیے۔ تو خیر میں بات کر رہا تھا، ہم صحابہ کو محفوظ سمجھتے ہیں، ہم کسی کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ معصوم نہیں مانتے، یہ بالکل اہل سنت کا واضح عقیدہ ہے۔ تو میں نے گزارش کی تھی جہاں اللہ نے اپنا ذکر کیا ہے وہ اپنے پاک پیغمبر کا بھی ذکر کیا ہے، اور اپنے پاک پیغمبر کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین جماعت صحابہ کا بھی ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، تمہارے دوست تو بس اللہ، تمہارا رفیق کون؟ اللہ، اور تمہارے رفیق کون؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، والذین آمنوا، اور تمہارے دوست وہ جو اہل ایمان ہیں۔ جب یہ قرآن اترا تو اس وقت اہل ایمان کون تھے؟ اس وقت اہل ایمان ابو بکر تھے، اہل ایمان عمر تھے، اہل ایمان عثمان غنی تھے، اہل ایمان علی المرتضیٰ تھے، اہل ایمان حسن و حسین تھے، طلحہ و زبیر تھے، بلال تھے، صہیب رومی تھے۔ اس وقت یہ اہل ایمان تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جماعت اہل ایمان تھی۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، جہاں اللہ نے اپنا ذکر کیا، اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا بھی ذکر کیا۔ آج تو لوگوں کے پیٹ میں درد اٹھتا ہے نا جناب۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ، فرمایا لوگوں جو کوئی اللہ اور اس کے رسول، اللہ اور اس کے، توجہ فرمائیں ذرا میرے ساتھ رہیے، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول، یہ تو اللہ رسول کا ذکر ہو گیا۔ آگے فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والوں سے دوستی رکھے۔ وہ ایمان والے کون تھے اس وقت؟ وہ ابو بکر تھے، وہ عمر تھے، وہ عثمان تھے، وہ علی تھے، وہ حسن و حسین تھے، دیگر صحابہ کرام تھے۔ والذین آمنوا، فرمایا جو کوئی دوستی رکھے کس کے ساتھ؟ فرمایا اللہ کے ساتھ، فرمایا اور رسول اللہ کے ساتھ، فرمایا ان لوگوں کے ساتھ، فرمایا جو ایمان والے، فرمایا یہ اللہ کا گروہ ہے، اللہ کی جماعت ہے۔ صحابہ کی جماعت کس کی جماعت ہے؟ اللہ کی جماعت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ صحابہ کے ساتھ دوستی رکھنے والا حقیقت میں جناب نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوستی رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوستی رکھتا ہے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ دوستی نہیں رکھتا گویا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے وہ اللہ کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے کیا حزب اللہ، یہ صحابہ کس کی جماعت ہے؟ اللہ کی۔ کس کی جماعت ہے؟ حزب اللہ۔ فرمایا اللہ خبردار ہو جاؤ لوگو، خبردار ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، کان کھول کے سن لو، اللہ کان کھول کے سن لو، دل دیا کھڑکیاں کھول کے او دے اندر اس گل نوں بٹھا لو، اللہ ان حزب اللہ هم الغالبون۔ فرمایا اللہ دی جماعت ہی غالب ہو کے رہے گی، اللہ ان حزب اللہ هم الغالبون۔ جے دے مقابلے نے فرمایا ان حزب الشیطان، دو ہی گروہ نے، ایک گروہ ہے صحابہ والا، صحابہ دی جماعت میں اللہ کہنے نے میری جماعت ہے، حزب اللہ میری جماعت ہے۔ ایک گروہ کہڑا ہے؟ فرمایا جڑا صحابہ دے اندر واسطے بغض رکھتا ہے، اپنے دلاں دے اندر صحابہ دے واسطے اپنے دلاں دے اندر کرودھ رکھتا ہے، اللہ فرماندے نے میری جماعت دے لوگ نہیں۔ جڑا صحابی نال بغض رکھے اور نبی نال بغض رکھدا ہے، جڑا نبی نال بغض رکھے اور اللہ نال بغض رکھن والا ہے۔ اب دیکھیں، اب میں چوتھی آیت قرآن کریم کی پڑھنے لگا ہوں، فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، عزتوں کا مالک کون؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، عزتوں کا مالک کون؟ اللہ عزتوں کا مالک، وہ جس کو چاہے عزت سے نواز دے، جس کو چاہے ذلیل و رسوا کر کے رکھ دے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، عزتیں دینے والا بھی میرا اللہ، عزت کی خزانے کی کنجیوں کا مالک بھی میرا اللہ۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، عزت کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ اور فرمایا سب سے زیادہ صاحب عزت اور عزت کا حقدار بھی کون ہے؟ میرا اللہ۔ کون ہے عزت کا حقدار؟ اللہ۔ اللہ دینے والا، عزتیں تقسیم کرنے والا۔ سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے علاوہ کسی دوسرے کو عزت سے نوازا وہ اللہ کے پیغمبروں کی جماعت ہے، انبیاء کی جماعت ہے۔ انبیاء کی جماعت کے علاوہ پھر اللہ تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جماعت کو نوازا۔ فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ پڑھیا کرو قرآن، کدی کار پڑھیا کہ قرآن کھول کے سویرے؟ اے نہیں میں آندا تانوں ہاتھ گلے کرو، لیکن مینوں پتہ ہے بہت گھٹ لوگ نے جڑے قرآن پڑھتے ہیں، وقت ہی نہیں قرآن پڑھنے کا، تو وقت ہی نہیں نا۔ کسی دے گھر جاؤ نا تو انہاں کھڑو قرآن لیا، تو قرآن جڑے غلاف وچ لپیٹیا ہوندا ہے اودے تے بھی اینی مٹی پئی ہوندی ہے۔ وہ مائیاں مر گئیاں جڑیاں اللہ دا قرآن پڑھ دیا تھا سویرے اٹھ کے، اور دنیا تو رخصت ہو گئیاں وہ ماما جڑیاں ماما خود قرآن دی تلاوت کر دیاں سن، اور چلیاں گئیاں ماما۔ کہن والے تے کہندے نے جناب حسین نے نیزے تے قرآن پڑھیا، خدا دی قسم دے کے انہاں نوں پوچھو کدی تساں بھی رب دا قرآن سویرے اٹھ کے پڑھیا ہے؟ اور تسی تے کہندے ہو کہ جناب حسین نے نیزے دی انی تے رب دا قرآن دی تلاوت کی تھی۔ جناب دا سر اقدس، سر مبارک جس میں اتر تو جدا کر دیتا گیا، اے دعویٰ کر دے ہو کہ جدا شدہ سر بھی اللہ دے قرآن دا ذکر کر رہا سی، اور تینوں تو میں کے بھی پڑھنا ہوندا ہے؟ سوچو نا ذرا، او حسین حسین کرنے والیا، تینوں تو میں کے بھی قرآن پڑھنا ہوندا ہے؟ کدی قرآن دی تلاوت کیتی ہے؟ کدی قرآن دی سویرے اٹھ کے زیارت کیتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اہل بیت میں سب تو پہلا جس چیز دی تربیت دیتی ہے وہ اللہ دا ذکر سی۔ کی سی اللہ دا؟ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر آئیاں، آکے کہندیاں نے ایک لونڈی دے دیو، ایک غلام ہی دے دیو، میرے ہتھاں دے اتے چکی پی پی کے گٹے پہ گئے نے،
ایک غلام دے دیو تواڈے کو لونڈیاں تے غلام آئے نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ارشاد فرماندے نے او میری بیٹی فاطمہ، او میری بیٹی فاطمہ، میں تینوں اے دے تو بہتر چیز نہ عطا فرما دیا۔ فرمایا عطا فرما دیو، فرمایا میری بیٹی پڑھیا کر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ اور سیدہ فاطمہ دا ذکر دے ہوئے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ تیرا ذکر کیے کدی سوچ دے صحیح نہ تیری زبان تو بھول کے بھی کدی نہیں نکلیا یا اللہ بھول کے بھی نکلیا، اور تیری زبان تو نکلے گا تے کی نکلے گا یا علی کی نکلے گا، کی نکلے گا تو پکارے گا مخلوق نو پکارے گا۔ سیدہ فاطمہ پکار دیا تے کنوں پکار دیا نے، کنوں پکار دیا نے کی کہندی نے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ 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 اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اے ورد سکھایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لگتے جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نو، تسی جاندے ہو حسین دا سر نیزے دے قرآن پڑھدا سی، اور بد نصیبہ تینوں تے اتوں بے کے پڑھنا نہیں آؤندا، تینوں تے اتوں بے کے قرآن نہیں آؤندا، دس نہ کی جواب دے گا دن قیامت دے؟ اگر تینوں سیدہ دے سامنے کھڑا کر دیتا تے تو کہے گا میں ساری زندگی تواڈے ناماں دا ورد کرتا رہیا، آواز آوے گی اساں تے تینوں نہیں سی گیا، اساں تے تینوں نہیں سی۔ میں قرآن دی آیت پڑھاں گا ذرا تگڑے ہو کے کوئی جواب کرے، جواب دیا کرو۔ اساں تے تینوں، علی بھی کہیں گے میں تینوں نہیں سی گیا، سیدہ بھی فرمان گیا میں تینوں نہیں سی گیا۔ اللہ تعالیٰ دن قیامت ایک نبی نو دے ایک نبی دی ماں نو پوچھن گے، ایک نبی نو دے ایک نبی دی اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ دی بارگاہ دے اندر انہوں کھڑا کر دیتا جائے گا، اللہ سوال کرن گے اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ عیسیٰ دس دے سینا کیا تو لوکاں نو کیا سی اَأَنْتَ قُلْتَ کیا تو آکھیا سی لِلنَّاسِ لوکاں نو مینوں تے میری ماں نو اللہ دے علاوہ الہ من لو۔ تیری حضرت عیسیٰ نو پوچھیا جائے گا، حضرت عیسیٰ نو پوچھیا جائے گا تے ہور کیڑا ماں دا لال ہے جنوں پوچھیا نہیں جائے گا، ہور کیڑا ماں دا لال ہے جنوں پوچھیا نہیں جائے گا۔ سیدہ دا وظیفہ تے ہوئے سبحان اللہ، کی وظیفہ ہوئے تے تیرا وظیفہ ہوئے یا علی مدد۔ دس نہ تو کتے کھلوتا ہے تے سیدہ دا خاندان کتے کھلوتا ہے؟ تو ایس کنارے تے کھلوتا ہے، اس کنارے تے کھڑے نے، ایک دریا دے دووے کنارے آپس مل نہیں سکتے، دن قیامت دے بھی تیرا نہ کوئی تعلق تے واسطہ نہیں ہوئے گا۔ سمجھ آئی نا؟ کیوں؟ اونا دا وظیفہ کیے سیدہ چکی پیر دیا نے قرآن پڑھ دیا نے، سیدہ چکی پیر دیا نے سبحان اللہ دا ورد ذکر کر دیا نے، سیدہ چکی پیر دیا نے الحمدللہ دا ذکر کر دیا نے، سیدہ تسبیح چکی پیر دیا نے لا الہ الا اللہ دا ذکر کر دیا نے۔ تے تو یا حسین تیرا یہ ذکر ہے، سیدہ کا وہ ذکر ہے، تجھے پوچھا جائے گا، ان کے سامنے کھڑا کر کے پوچھا جائے گا، سوال و جواب ہوں گے،
اگر اللہ عیسیٰ کو کھڑا کر کے پوچھیں گے تجھے بھی ان کے سامنے کھڑا کر کے پوچھا جائے گا بتاؤ ان کا ذکر کیا تھا تیرا ذکر کیا تھا؟ کیا تجھے علی نے کہا تھا مجھے یا کر کے پکارنا؟ تو کیا جواب ہے؟ کوئی جواب نہیں ہے۔ اب دیکھیں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، عزت کس کے لیے ہے؟ عزتیں کون دینے والا؟ عزتوں کے خزانوں کا مالک کون ہے؟ وہ اللہ ہی عزتیں تقسیم کرتا ہے، اللہ ہی عزتوں سے نوازتا ہے، اللہ ہی عزتوں کا مالک ہے۔ فرمایا وَرَسُولِهِ، وَلِرَسُولِهِ، عزت اللہ نے سب سے زیادہ جو عزتوں سے نوازا جناب محمد الرسول اللہ کو نوازا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر اس کے بعد جو نوازا تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جماعت کو نوازا۔ وہ کہتے ہیں ایران سے ایک بہت بڑی پگڑی باندھے ہوئے آیا سندھ کے خطے میں، تو ایک صاحب علم بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ ایرانی صاحب علم آ رہا ہے، اس نے بڑی تبلیغ ہے، بڑا مبلغ ہے۔ فرمایا کیا تبلیغ کرتا ہے؟ کہنے تبلیغ یہ کرتا ہے جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر اطہر جو ہے اس کے 40 میل، یعنی 40 میل ادھر، 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 جو بھی بندہ اس کے اندر دفن ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ یہ تبلیغ کرتا ہے۔ فرمایا آنے دو۔ آ گیا، بٹھایا، بٹھا کے اسے کہا مجھے تبلیغ کرو، مجھے، یہ آپ کو تبلیغ کرتے ہمیں نہیں نہ کر سکتے، مجھے کیا کرو؟ تبلیغ کی اس نے کہا جناب حسین کی قبر مبارک جہاں ہے اس کے چاروں طرف 40 میل کے علاقے کے اندر جو بندہ گناہگار سے گناہگار بھی دفن ہوگا دن قیامت کے اللہ اسے جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا۔ فرمایا بڑی اچھی بات کی ہے تو نے، صاحب علم تو صاحب علم ہوتا ہے نا، اس کے معاملات اور ہوتے ہیں۔ ہم تو یہاں کسی کو مسئلہ بتائیں نا جمعے کے بعد ساڈے کول جڑا بیٹھا ہوتا ہے انہوں قبض ہوئی ہوتی ہے، میں مسئلہ دسنا مت شار ان لوگ آخر میں شار ہی عالم نے، انہوں پتہ لگے نہیں جڑا پیچھے بیٹھا ہے ہی عالم ہے۔ یہ بڑی بات بندیاں دے اندر بڑی بیماری ہے کہ عالم کی بات کو کاٹ دینا، فوراً بولنا میں مسئلہ دسنا مت مینوں سمجھنا کہ اے بڑا بڑا امام ہے اپنے زمانے کا۔ صاحب علم ہوتا ہے، مغلے کی عقل کو، فہم و فراست کو دیکھ کے جواب دیتا ہے۔ اب انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا آپ کی بات تو بڑی عمدہ ہے، آپ کی بات تو بڑی اعلیٰ ہے، جہاں حضرت حسین کی قبر مبارک ہے اس کے 40 مربع میل کے اندر جو بھی دفن ہوگا وہ جنت میں جائے گا، اچھی بات ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ حضرت حسین کو یہ نسبت کس کی وجہ سے ملی؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ۔ یہ علی کو اگر عزت ملی ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے ملی ہے۔ ابو بکر کو عزت ملی ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے ملی ہے۔ عمر کو عزت ملی ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے ملی ہے۔ علی حیدر کرار کو اگر عزت ملی ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے ملی ہے۔ حضرت حسن کو نسبت عزت ملی ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے ملی ہے۔ جناب حسین کو عزت ملی ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے ملی ہے۔ یہ کوئی بندہ نہ سمجھے کہ محمد الرسول اللہ کو عزت ان کی وجہ سے ملی ہے، نہیں، ان کو رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے سب کو عزت ملی ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اچھا بات تو یار تو گل تے بڑی چنگی کیتی ہے، پر ایدہ دے جواب دے
جنہیں نسبت حضور کی وجہ سے ملی ہے ان کا یہ مقام ہے، حضور کا کیا مقام ہوگا؟ نہیں گل سمجھ آئی تو حضور کا یہ کئی بندے نے تازی تازیاں نیازاں حسین دی نیاز کھاتی ہے نا، کئی بندیاں میں کل ویکھیا پرسوں فرنیاں لے لے کے جا رہے ہیں، فرنیاں کئی دیوے چکے نے، دیوے دی اولادو اور دیویو اور دیویو اور دیوے وہ بالدے نے جنہیں عرش والا بالے، اور دیوے وہ بالدے نے جنہیں رحمان بالے، اور دیوہ وہ بالدہ نے جنہیں اللہ دیوہ بالے۔ اے دیوے لے کے جاندے نے ساڈا دیوہ بلے گا، نا 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 نا، دیوے کون بالن والا؟ میرا اللہ نہ دیوے بالے، کوئی جمعہ نہیں جڑا دیوہ بال دے کسے دا، سمجھ آئی نا؟ اے میرا اللہ دیوے، اور دیویو قرآن پڑھو قرآن، اور دیویو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان پڑھو، فرمان۔ صحابہ کے ساتھ بغض رکھنے والوں سنو جواب اس عالم کا، انہوں نے کہا ان سب کو جو نسبتیں ملی میرے پاک پیغمبر کی وجہ سے ملی۔ حسین اگر جنت کے شہیدوں کے نوجوانوں کے سردار بنے تو محمد رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے بنے، حسن بنے تو رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے بنے، علی حیدر کرار بنے تو رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے بنے، سیدہ جو دنیا جنت کی عورتوں کی اگر سردار بنی تو محمد رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے بنی، حضور کسی نسبت کی وجہ سے نہیں، سمجھ آئی نا؟ انہوں نے آکھیا جڑے نسبت نال بنے نے اگر انہاں دا مقام ہے تے جڑے آپ محمد نے انہاں دا مقام کی ہوئے گا، تے جڑے انہاں نال سدے ہوئے نے تواڈے تے 40 میلاں دے اندر گناہگار تو گناہگار بخشیا جا سکدا ہے، تے جڑے حضور دے روضہ پاک دے اندر نے وہ یہ ہو سکتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے جسم عطر تے خدا دی قسمیں کدی مکھی نہیں سی بیٹھی، حیران ہو جاؤ گے تسی، کدی مکھی حضور دے جسم عطر تے کدی مکھی نہیں سی بیٹھی، اور حضور دے جسم عطر دے اندروں جڑا پسینہ نکلنا سی وہ اتنا خوشبو والا پسینہ ہوندا سی کہ آپ جس گلی چوں گزر جاندے سن، جس گلی وچوں وہ گلی کئی گھنٹے معطر رہندی سی، اس گلی کئی گھنٹے خوشبو رہندی سی، لوکاں نوں ڈھونڈنا نہیں سی پیندا، وہ ویندے سن خوشبو کیڑی گلی چوں آندی پئی ہے، اوہی گلی دے پیچھے پیچھے ٹردے جاندے سن، اور خوشبو نال منزل تے پہنچ جاندے سن، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے قدماں چ پہنچ جاندے سن کہ حضور کتھے نے، تے جڑے آپ دے نال ستے ہوئے نے، جڑے نال ستے ہوئے نے، تیرے تو گناہگار بخشیا جائے 40 میلاں دے اندر، تے جڑے سینے نال سینہ لا کے لیٹے ہوئے نے، تیرے کہن نال تے کچھ نہیں نہ ہوندا۔ ایک بندہ سورج اور بندے آندے نے چاند نال، میں نہ سورج اور منہ کر کے تھکے، تھک کتھے ہونی ہے؟ وہ دے سارے نہیں بولتے، میرا ہے تمہیں پتہ ہی کھا نہیں، بڑے تسی سادے لوگ ہو، تمہیں کو دنیا دا پتہ ہے، تسی تے بڑے جو جس طرح ماشاءاللہ نہ تساں دنیا ڈٹھی نہ تساں دنیا ویکھی، جڑا آسمان منہ کر کے تھکے تھک کتھے ہونی ہے؟ منہ دے اتے۔ اللہ کی کہتے ہیں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، عزت کا مالک کون؟ عزت دینے والا کون؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، عزت دینے والا کون؟ اللہ۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے عزت کنوں نوں دتیاں؟ ساری کائنات تو اعلیٰ ترین عزت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے سارے جہانات کو معزز بنایا، سارے جہانات کو معزز بنایا، سارے جہانات کو۔ بیت المقدس سے گئے، نماز کنے پڑھائی؟ نماز کنے پڑھائی؟ نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,24,000 پیغمبر اللہ نے لیا نے ککن لیا نے سانوں نہیں پتا ساڈا ایمان ہے اللہ نے لیا نے کیوں علا کل شیء قدیر ہے علا کل شیء قدیر ہے ساڈا ایمان ہے بحث کرنے کی ضرورت نہیں. ایک بندہ سی مر گیا ان قرآن پڑھنا نہیں سی آتا لیکن صبح قرآن کھول کے بہ جاتا سی تے انگلی رکھ کے ہر سطر کے اتنے آتا سی یا اللہ اے بھی حق ہے اے بھی حق ہے اے بھی حق ہے. پھر دوجی سطر سے انگلی رکھ کے آتا سی یا اللہ اے بھی سچ ہے اے بھی سچ ہے اے بھی سچ ہے. پھر تیسری سطر سے انگلی رکھ کے آتا سی یا اللہ جو تو نادر کیتا ہے سچ نادر کیتا ہے وہ یہی عادت سے انہوں پڑھنا نہیں سی آتا لیکن روز انگلیاں ضرور اتنے رکھ کے آتا سی یا اللہ جو تو نادر کیتا ہے کی ہے سچ ہے ایدہ نا ایمان ہے کیسے آئے لانے والا جانے آنے والے جانے ہمیں بتلایا گیا آئے ہیں میں لایا ہوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لے آیا ہوں راتوں رات لے آیا ہوں. فرمایا راتوں رات جانا کو آسان ہے اور راتوں رات جانا کو آسان ہے پھر یہاں ہی نہیں لے آیا عند سدرۃ المنتہا وہاں تک لے گیا ہوں. سمجھائی نا بات کی اللہ علی کل شیء قدیر ہے. اچھا جب امامت دی نمبر آیا تو کون امام بنیا نبی پاک کون امام بنیا کون امام بنیا کون امام بنیا 1,24,000 ساری کائنات کی معزز ترین ہستیاں فرمایا آج سارے تو اللہ میرا محمد ہے صلی اللہ تے جیڑا رہنما معزز ہوئے کیا وہ شاگرد معزز نہیں ہوندے کیا وہ مشیر معزز نہیں ہوندے کیا وہ مشیر متقی نہیں ہوندے کیا وہ مشیر پرہیزگار نہیں ہوندے اور تاڑے پلے گل نہیں پئی 1,24,000 پیغمبر پوری مخلوق دا خلاصہ نے پوری مخلوق دا ساری کائنات تو آلہ نے یہ چنے ہوئے لوگ نے تے انہاں ساریاں تو چنیا محمد رسول اللہ سب دا امام بنا دیتا کائنات دا بھی تے انبیاء دا بھی تے جے امام ایڈا آلہ ہے امام ایڈا تے مقتدی کی کندے ہوں گے نہیں سمجھ آئی یار پانو کال دی میں انہوں نے کہا ہاتھ کھڑے کرو کوڑا کوڑا کیڑا کیڑا ویکھن گیا تو میں بھی گیا سا مینو گورنمنٹ نے آخیا دیا ویکیا میں کیا ویکھی دا تے اگے بھی ہے بھی انہیں کہ نہیں یہ خاص ہوں سمجھ آئی میں تو مجبورن گیا تھا تو کئی نیاز لے کے گئے ہوتے نیاز نظر اللہ نیاز حسین آدھے نے نا بولتے نہیں ہو تھی میرے شک پہنتا جی تھی بالکل بڑے مومن ہو بڑے تصا کدی کوئی گل سنی نہیں پنجابی تمہوں نہیں آتی تھی کو میرا آسٹریلیا کی زبان جانتے ہو نظر اللہ کی آتے ہیں نظر بھی اللہ کی نیاز بھی اللہ کی نظر بھی اللہ کی نیاز بھی اللہ کی اگر نظر اللہ نیاز حسین ہوتا تو پھر نظر اللہ نیاز محمد ہوتا صلی اللہ کیوں ساری کائنات سے اعلیٰ کوئی ہستی اور سارے انبیاء کے امام کون ہے جناب محمد الرسول اللہ. دیکھو نا بابیاں دی مسیح ہوئے تے ایتھے نماز پڑھنے والے اکثر کون ہوندے نے بابی کون ہوندے نے بابی ہوندے نے کہندے ساڈا عقیدہ رلدا ہے ساڈا عقیدہ رلدا ہے انجے گل ہے نا تے جو محمد رسول اللہ امام ہون محمد رسول اللہ کی ہون تے جیڑے پیچھے نماز پڑھنے نے کیا انہاں دا عقیدہ نہیں سی رلدا اور کڈے ظلم دی گل ہے امام ہون جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے مقتدیاں دا عقیدہ ہی نہ رلدا ہوئے اے تم تے ہو سکدا ہے او نہیں ہو سکدے سمجھ آئی نا کیوں وہ بڑے منن والے لوگ سن بڑے منن والے لوگ سن صدیق اکبر رضی اللہ تعالی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی گھبرایا نہ کرو گھبرایا نہ کرو اے بعض اللہ دی طرفوں بڑا ہلکا لفظ میں بولنا تے ردے ہوتے ہیں کی ہوتے ہیں
ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਾਤ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਪਤਾ ਕੀ ਉਹ ਛੱਡੋ ਤੋਂ ਬਣਾ ਉਂਝ ਹੀ ਰੱਦੇ ਆ ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਛੱਡੋ ਤੋਂ ਬਣਾ ਉਂਝ ਹੀ ਰੱਦੇ ਆ। ਬਾਜ਼ ਬੰਦੇ ਉਂਝ ਹੀ ਰੱਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਜ਼ ਬੰਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਜੇ, ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਸੈਨ ਹੁਸੈਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਖਸਲਤ ਹੈ ਸੂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੀ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਭਾਬੀ ਲੰਘਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਸੁੱਥਣ ਗਿੱਟਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਲਵਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇ, ਗਿੱਟਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ। ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਪੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਮਾਹੌਲ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਂਦੇ ਜੀ ਮੁੱਛਾਂ ਮੁੰਨੀਆਂ ਜਨਾਬ, ਸ਼ਲਵਾਰਾਂ ਗੋਡਿਆਂ ਗੋਡਿਆਂ ਤੱਕ, ਦਾੜੀਆਂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਸੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ। ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਮੌਲਵੀ ਦਾੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਸੁਨਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਰੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਭਾਬੀ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ? ਤੇ ਯਾਰ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ, ਗੱਲ ਮੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖੀਰ ਖਾ ਲਈ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ, ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਖਾਣ ਦੀ। ਕਈਆਂ ਬੰਦੇ ਬੜਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਖਾਧੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਨਾਂ ਖੀਰ ਵੇਖੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ। और जुल्म नहीं, और जुल्म नहीं। और सईदा फातिमा दा लाल ते उत्थे शहीद हो जाए, तू बारबी क्यों खाना? टिक्के बना बना के खाना, कबाब बना के खाना, देसी घ्यो के अंदर रोस्ट कर करके खाना। तू हुसैन नहीं है? ओए उन्होंने तो पानी आने नहीं सी ना लब्भा, ये तो वखरी गल है, लब्भा सी या नहीं सी लब्भा। तू आने पानी नहीं लब्भा, तू दूध सोडे पीना, तू रूह अफ़ज़ा पीना। मैनू खुदा की कसम बड़ी तकलीफ हुई, मैं दर्द दिल दे नाले गल करना पिया ताकि मेरा पैगाम पहुंचे उन्होंने लोगों तक। क्या शहादत हुसैन मना रहे हो या जश्न मना रहे हो हुसैन की शहादत का? जवाब दो। बारबी क्यों चलान वाले हो, टिक्के कबाब चलान वाले हो, रोशन मुर्गे चलान वाले हो? क्या गमे हुसैन मना रहे हो या जश्न हुसैन मना रहे हो कि हुसैन की शहादत का जश्न मना रहे हो? और तेरा पुत्र मर जाए जवान, टिक्के बनाने, कबाब बनाने, देसी घ्यो के रोस्ट बनाने, दूध सोडे पीने, महल्ले वाले पियाने कि मेरा पुत्र मर गया जे। ते सैयदा दा बेटा शहीद हो गया, तू आने मैं हुसैनी हाँ? तू हुसैनी नहीं, तू हुसैनी। फिर वेखो ये अगली गल है कि कोई शराबी है सी या नहीं सी, जानी है सी या नहीं सी, ये अगली गल है। तू कहना है यजीद शराबी सी। यजीद क्या जेड़े मजलस के उत्ते पैसा खर्च करते हैं जब कोई शराबी नहीं होता? सवाल है क्या जो मजलस के उत्ते पैसा खर्च करता कोई नशा बेचन वाला नहीं होता? सोच तू वाकई हुसैन नहीं है? मैं तो कुछ नहीं कहता, मैं गाल नहीं करनी किसी ने, फतवा भी नहीं लाना। सवाल करने का हक है मैनू। जो बंदा, दो सवाल ने मेरे, बारबी क्यों चलान वाले तेरा जवान पुत्र मर जाए, तेरा जवान पुत्र क्या मल्ले वालों टिक्के खुआएगा, मल्ले वालों कबाब खुआएगा, देसी घ्यो से रोस्ट करके खवाएगा? मेरा सवाल है। और तू तो इंजे जिकन शहादत हुसैन का जश्न मना रहे हैं। सोग नहीं, सोग नहीं। ते तू अबू बकर दी गलतियां तू कटना,
عمر دیاں غلطیاں تو کر لے، عثمان دیاں غلطیاں تو کر لے، جڑا شہادت حسین دے ٹکے تے کباب کھانے، دودھ سوڈے پینے، اسی حسینی ہاں جڑے نے 9 محرم نو بھی روزہ رکھ تے 10 محرم نو بھی روزہ رکھ۔ 9 محرم نو کی رکھ تے 10 محرم نو بھی آپ ہی فیصلہ کر لینا، اچھائی دا تے برائی دا آپ ہی فیصلہ کر لینا، حق دا بھی تے باطل دا بھی آپ ہی فیصلہ کر لینا، کیڑی چیز چنگی ہے تے کیڑی چیز مندی ہے۔ اسی کی آنے ہاں 9 دا بھی کی رکھ تے 10 دا بھی کی رکھ روزہ، تو کی آنے نہیں 9 نو بھی تکے کھا تے 10 نو بھی تکے کھا، 9 نو بھی کباب کھا تے 10 نو بھی کباب کھا، پھر تو حسینی نہیں اسی حسینی ہاں، تو حسینی نہیں تے اسی حسینی ہاں۔ ایک گل دا جواب دیو، کہنے کہ میں کہا کیڑی مقدس ہستی دا ذکر ہے ایتھے بو چھڑنی چاہیے، اور کو پلے پئی تواڈے گل ایتھے سگریٹ پینے چاہیے، سوچو تو صحیح نہ تسی تے تو ابو بکر نو گالاں کڈ رہے اور منہ ویکھے کی آندے نے اے شکل تے مسور دی دال، اے شکل تے وہ بھی بڑی مہنگی ہو گئی نا، اور ماشاءاللہ شباز شریف جو آ گیا اسی سمجھتا ہے یہ بندے دے پتر ہو گے، سب تو اچھا دور جڑا ہے نا، خیر میں گل کرنا یہ دسو مینوں تے ابو بکر صدیق نو گالاں کڈے کنوں کیڑا جہدے کول سگرٹاں دی بو آندی، کادی سگرٹاں دی بو آندی، تینوں کی پتہ ہے ابو بکر کون سی؟ تینوں کی پتہ ہے ابو بکر کون سی؟ تو کی جانے، تو کی جانے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے عائشہ میری طبیعت تے ٹھیک نہیں، ابو بکر کو کہو میرے مصلی تے نماز پڑھا۔ جس کو حضور نے اپنی زندگی میں اپنے مصلی پہ، تو کی جانے ابو بکر کون سی؟ تو کی جانے ابو بکر دا کی مقام سی؟ تو گانا کرنا جے دے منہ تو سگرٹاں دی بو آندی، تو کجا تم کجا وہ جو حضور کے ساتھ سوئے ہوئے، اور تیری حالت اے وے، یہ دی حالت پتہ ہے کی اے یکم محرم کے 10 محرم کیڑا بوا کھلیا سی، کیڑا بوا کھلیا سی؟ وہ شریف تے نواز شریف بھی شریف ہے، شباز شریف بھی شریف ہے، ایتھے کئی شریف نے، کوئی ایک شریف ہے، ایتھے ماجرہ شریف ہے، کہ گجرات شریف ہے، تے مطلع قاسم پورہ شریف ہے، تے مطلع رنگ پورہ شریف ہے، تے جناب وزیر آباد شریف ہے، تے لنگڑیال، ایتھے کیڑی شہر جڑی شریف نہیں؟ وہ دسو نا کیڑا شہر ہے جڑا شریف نہیں، کیڑے شہر دا محلہ ہے جڑا شریف ہے؟ ہن تے حکومت بھی شریف کول ہے، کیڑا دروازہ کھلیا ہے؟ بشتی دروازہ۔ ایک کنے بنایا بشتی دروازہ؟ وہ بندیاں دے بنایا، دسو نا کنے آکھیا سی بشتی دروازہ ہے؟ نبی علیہ السلام آکھے سن، حضرت بکر نے آکھیا سی، حضرت عمر نے آکھیا سی، اے حضرت عمر دی اولاد وچوں نے ویسے، حضرت عمر نے آکھیا سی، حضرت عثمان نے آکھیا سی، حضرت علی نے آکھیا سی، حضرت حسن نے آکھیا سی، حضرت حسین، کنے آکھیا سی؟ دسو تے صحیح نا سانوں وی۔ اسی تے آنے نا ابو بکر نو مصلی تے کنا کھڑا کیتا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ تے عمر نو کنے کھڑا کیتا؟ ابو بکر نے۔ کنے کھڑا کیتا؟ ابو بکر نے۔ ایک نسبت تے ہو گئی نا۔ یہ کنے آکھیا ہے جنت دا دروازہ ہے؟ باب بہشت ہو رہے اتھے لکھے ہے کہ باب جنت لکھے ہے، اے ایڈا کا سارا یہ چھوٹا جہا، تو وہ جو کچھ کل شرطے کرتے تھے نا بے سپاہی انہاں نال تکے، اللہ یہو جی جنت نہیں چاہیے جی تکے بہن، جنت چ تکے بہنے نے، چھوٹے بدنے نے، وہ بولتے کیوں نہیں ہوئے؟ روٹی نہیں تھوڑے بعد دیکھ پکوائیے کری اگلے جمعے تو میرا خیال ہے کہ تمہیں کھانا شانا پا کے پوری کری، وہ جنت نہیں چاہیے جیڑی جنت کی بدنے نے
ایک سپاہی پھڑ کے بوئے چ انج کردا جے بیڑا نہیں وڑدا قربانی واسطے بکرا تے دوجا اگے کھلوتے او دھکا کھولو نیٹ وہ دوجا اگے بھی دھکا پیا ماردا سی تے کی پہ کردا سن میں تے او ویکھیا اوتھے ایک قبر سی قبر نوں ہاتھ پہ لاندے سن کینوں پہ لاندے سن ہائے 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 اے اگر بہشتی دروازہ اگر کسی روزے دا ہوندا تے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے روزہ مبارک دا ہوندا حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا روزہ مبارک ہے ہی جنت وچ ہے ہی کیوں میں نہیں آکھیا نبی پاک پہ فرمانے نے فرمایا میرے ممبر تے میرے گھر دے درمیان دی جگہ جیڑی ہے فرمایا کی ہے اے جنت ہے کی ہے ما بین بیتی و منبری ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ فرمایا میرا گھر تے میرے منبر دے درمیان دی جگہ کیڑی ہے فرمایا جنت دے باغاں دے وچوں ایک باغ ہے میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر جنت دے باغاں دے وچوں ایک باغ دے اندر ہے اور تسا اللہ دے بھی شریک بنائے تسا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے مقابلے دے اتے بھی بندیاں نو کھڑا کر کے پاکستان دے اندر بھی تسا بہشتی دروازہ کھول لیا میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر باغ دے اندر جیڑا دروازہ جاندا ہے اور ریاض الجنہ دا ممبر دے نال ایک چھوٹا جا دروازہ ہے او دے وچوں دی بندے جا کے ریاض الجنہ دے اندر بیندے نے نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا سیدہ عائشہ دا گھر ہے اس گھر دے اندر آپ دا جسم عطر ہے ابو بکر دا جسم عطر ہے عمر دا جسم عطر ہے فرمایا میں بھی جنت دے باغاں دے وچ ابو بکر بھی جنت دے باغاں دے وچ عمر بھی کیوں پاک پیغمبر فرماندے نے روضۃ من ریاض اے جنت دے باغاں دے وچوں کی ہے تے اے پاک وطن دا جنت دا دروازہ کنے آکھیا ہے دس نہ کنے آکھیا ہے مکان لگا گال میں 5 منٹ اتے ہو گئے نے اور کام بھی بڑے نے نا مولوی دے 5 منٹ اتے ہو جان مینوں ہی ویندے نے جو کومر کے جو تسی میرا چندہ بند کر دئی چلو نہ دیو اس میں ایتھے میں چندے دی اپیل کی 35 بندیاں دا 1000 روپیہ لکھایا سارے ہی نس گئے نے 8 رہ گئے جے تے مینوں انج پہ بند کر دے نے اتے ہو گیا ٹائم دا خیال کریا کرو تو خیال نہیں کیتا اپنے وعدے دا 35 بندیاں نہ لہائے 1000 روپیہ مسیتی دیا کریں گے 35 چوں 8 رہ گئے نس کنے گئے جی 27 نس گئے 27 نس گئے اے تے حال ہے مینوں بندے آنے جی پرچی دے کے کلیا کرو میں کہ ساڈے کول نہیں ہوتا جنہیں دینے اللہ واسطے دے 70 تو 80 ہزار روپیہ خرچ ہے مہینے دا مسجد دا سمجھ آئے جی ایتھے ایک اللہ دا نیک بندہ اللہ اس بندے نوں جزائے خیر دے حالانکہ میرا دل نہیں سی اس دفعہ بندہ بل دے کیوں 33 34 35 ہزار روپیہ بل آیا وہ ایک بل 23 ہزار روپے دا سی وہ میں چھپا کے رکھ گیا سا کہ آ کے میں خود بل دیا گا لیکن وہ اللہ دا ولی پھر بل کٹ کے لے گیا میں کہ بل بہت زیادہ ہے مقصد ہے کہ بندہ مسجد آوے مسجد نہ چھڑ جائے اس وجہ تو کہ یار مینوں بل اتنا زیادہ دینا پے گا وہ میں چھپا کے رکھ گیا قاری صاحب نے میں آ کے پوچھا میں کہ قاری صاحب بل کتے کہندے انہاں دے بیٹے لے گئے نے دل دے وچوں دعا نکلی اللہ انہاں دے کاروبار دے وچ اتنی برکت عطا فرما اتنی برکت عطا فرما اللہ اتنی برکت عطا فرما دے تے انہاں نوں رزق حلال دے نال اللہ نواز دے جنہ 23,000 روپیہ مسجد دا کلے بندے بل دیتا تے جڑے نس گئے نے 10,000 روپیہ دین والے کڑی تے فکس کیمرہ فکس کیتے ہیں کڑی دے اوتے ایتھے بھی فکس کریا کرو مسجد دا 70-80 ہزار روپیہ خرچ ہے مہینے دا اساں اے سی نہیں نہ چلائے کیوں نہیں چلائے او بھائی بل دیو گے تے اسی چلانا خیر میں بات مختصر کراں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ ابو بکر کنے فرمایا ساڈا ایمان ہے او شیعو ساری دنیا دے تسی اکٹھے ہو جاؤ تواڈے اگلے بھی اکٹھے ہو جان تے پچھلے بھی اکٹھے ہو جان تے جڑے یہ جمے نہیں وہ بھی اکٹھے ہو جان ساڈا ایمان ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیتے ابو بکر فل ذرا اچھی بات ابو بکر فل ابو بکر جنت وچ خدا دی قسم ابو بکر جنت وچ ابو بکر اساں سونیو غیب تے ایمان لے آندے ہیں اساں فرمایا عمر فی الجنہ اور شیعو تواڈے اگلے پچھلے سارے آ جان قیامت تک جنمن والے سارے آ جان آخر عمر جنت وچ نہیں
تواڈے تواڈی کوئی ویلیو نہیں، ہستی نہیں۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا عمر فل، فرمایا عثمان فل، علی فل جنہ، عبد الرحمن بن عوف فل جنہ۔ میرے پاک پیغمبر نے فرما دیتا ہے ابو بکر جنتی ہے، عمر جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، علی جنتی ہے۔ اور تواڈے اگلے پچھلے ذاکر ماکر سارے کٹے ہو کے کہن ابو بکر جنت وچ نہیں، لعنت اللہ علی القاذبین۔ میرا پاک پیغمبر تے ہوئے جنوں ابو جہل نے بھی آکھیا سی تسی ایک بار اچھی بات آخو، تسی نہیں مزہ نہیں ہے، تسی اوے ابو جہل بھی آکے تسی سچے ہو، ابو لہب بھی آکے تسی سچے ہو، اور تو آنے میں مسلمان ہاں، تو کی کرنی آندہ کہ آپ سچے ہیں؟ آپ نے فرمایا ابو بکر فل، عمر فل، عثمان فل، علی فل، سارے صحابی جنتی، سارے صحابی جنتی۔ تسی سارے کٹے ہو گیا کو نہیں اسا آکھنا جنتی کیوں؟ میرے پاک پیغمبر نے آکھا میرے صحابہ۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اے جمعے انشاءاللہ ہم صحابہ دے چلن گے۔